بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ مہینہ محرم الحرم کا ہے، تو ایک چھوٹی سی حدیث لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہی حدیث پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کی ذات و بزرگی والی رب کی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 تا 27۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا، تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت تک کے پوری کائنات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھا ہے۔ اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا، قلم اس چیز کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھواں کی شکل میں بنایا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی ان کی تمام چیزیں پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ساتوں آسمان کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں وجود میں آئی۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ نظر سے غائب ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے، وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان میں 4 فرشتے مشہور و مقرب ہیں۔ پہلا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبر کے پاس لاتے ہیں۔ دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر پھونکیں گے۔ تیسرا حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا نظام کرنے میں اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جنات کی پیدائش۔ قرآن و حدیث میں جنات کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسان سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے، پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف پھینک دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھکار کر ان کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ حدیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ تذکرہ بہت زیادہ پسند آیا، اور یہ حدیثیں سارے امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو بھی یہ حدیثیں پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔